بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام سمینہ عمران ہے اور میں ایک ایجوکیشنسٹ ہوں۔ چھوٹی چھوٹی نیکیاں میں آپ سے ڈسکس کرتی ہوں جو میں نے وقت کے ساتھ اڈاپٹ کی ہیں اور جس نے میرے اندر اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کی کائنات، اللہ تعالیٰ کی کتاب، اس کا شعور میرے اندر پیدا کیا ہے۔ میں ایک گناہ گار انسان ہوں، لیکن میں چھوٹی چھوٹی نیکیاں جو ہیں وہ کرنا بھی پسند کرتی ہوں اور میں لوگوں کو بتانا بھی پسند کرتی ہوں، تاکہ میرے ساتھ ساتھ جتنے لوگ وہ نیکی کریں گے تو اس کا ثواب ان کو تو ملے گا، ساتھ مجھے بھی ملے گا۔ اس لیے جو بات میں آپ کو آج بتا رہی ہوں، آپ کوشش کریں کہ یہ بات آپ دوسروں کو بھی پہنچائیں، تاکہ وہ لوگ جب نیکی کریں گے تو آپ کو بھی ثواب ملے گا اور ان کو بھی ملے گا۔ ایک تسبیح ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اس کی کیا اہمیت ہے میں آج آپ سے یہ ڈسکس کرنا چاہتی ہوں کہ یہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اس کو اس طریقے سے بھی پڑھتے ہیں اور لا حول ولا قوت الا باللہ کی تسبیح بھی پڑھی جاتی ہے، اور یہ اسم اعظم ہے اور اس کی اہمیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے اور اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ اور اس کی اہمیت کیوں ہے؟ اس کی اہمیت اس لیے ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی عاجزی بیان کرتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے سرنڈر کر دیتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ کہ میرے اندر طاقت نہیں ہے گناہ سے بچنے کی، لیکن اگر تو توفیق دے دے۔ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو بیان کر رہے ہیں، اور میں آپ کو بار بار یہ بات کہتی ہوں کہ یہ اسم اعظم ہے، اس کا ثواب بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے۔ اور جب آپ یہ پڑھنا شروع کریں گے نا تو آپ کے اندر ایک صبر آتا جائے گا۔ جو لوگ غصہ بہت زیادہ کرتے ہیں، جیسے مجھے جھوٹ بولنے پہ یا کوئی کسی پہ بہتان لگائے تو مجھے بہت غصہ آ جاتا ہے، انہیرٹ کیا میں نے کہ میرے اندر غصہ ہے، میں غصہ جو ہے نکالنا پسند نہیں کرتی ہوں، لیکن مجھے غصہ لوگوں کی بے ایمانی پہ آتا ہے۔ جب سے میں نے یہ تسبیح کئی سال ہو گئے ہیں میں نے پڑھنی شروع کی ہے، آپ یقین کریں بڑی سے بڑی بات ہو جاتی ہے لیکن اللہ مجھے صبر عطا کرتے ہیں اور میں صبر کر لیتی ہوں، اور مجھے یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے دے، اور اللہ میری اگر غلطی ہے تو اللہ مجھے بھی ہدایت دے دے۔ تو اس طریقے سے میں اس چیز سے غصے سے دور ہو جاتی ہوں۔ دیکھیں جب آپ کا موڈ خراب ہوتا ہے نا، جب آپ شدید غصے میں ہوتے ہیں، اس وقت جو الفاظ آپ استعمال کرتے ہیں نا، بعد میں آپ کا موڈ بدل جائے گا، آپ ٹھیک بھی ہو جائیں گے، نارمل ہو جائیں گے، لیکن جو لفظ آپ استعمال کریں گے نا اس غصے میں، وہ اگلے کے دل پہ نقش ہو جائیں گے اور وہ کبھی نہیں بھولتے، چاہے آپ اسے لاکھ معافیاں مانگ لیں، لاکھ دفعہ آپ کہیں اس کو، آپ اچھے کھانے کھلائیں، اچھے کپڑے دلائیں، لیکن اس کے دل سے نہیں نکلے گا کہ اس نے مجھے غصے میں یہ کہا تھا، اس کے دل میں نقش ہو جائے گا۔ تو اس لیے میں آپ سے یہ گزارش کرتی ہوں کہ آپ دن میں ایک دفعہ، صرف ایک دفعہ، اگر آپ لا حول ولا قوت الا باللہ کی تسبیح پڑھیں گے، اگر آپ 2 دفعہ پڑھیں تو بہت ہی اچھی بات ہے، ایک دفعہ صبح پڑھ لیا کریں، ایک دفعہ شام کو پڑھ لیا کریں، ٹائم تو مل جاتا ہے، 10 منٹ بھی نہیں لگتے، آپ یقین کریں 10 منٹ بھی نہیں لگتے۔ اپنی زندگی میں اس چیز کی عادت بنائیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے سر جھکا کے یہ تسبیح پڑھیں۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ اللہ پاک کو کہہ رہے ہیں اے اللہ تعالیٰ کہ مجھے نیکی کی توفیق دے، میں گناہ سے نہیں بچ سکتا، میں کمزور ہوں، مجھے معاف فرما اور مجھے نیکی کی توفیق دے۔ اللہ کے سامنے جب انسان سرنڈر کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہے کہ مجھے گناہ سے بچنے کی توفیق دے، میں اللہ تیرے آگے جھک رہا ہوں، معافی مانگ رہا ہوں، لیکن میں کمزور ہوں، تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا پھر توفیق دے دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پھر یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اس نے میرے سے معافی مانگی ہے، عاجزی کا اظہار کیا، تو میں اس کو معاف کر دیتا ہوں اور میں اس کو نیکی کی توفیق دے دیتا ہوں۔ یہ اسم اعظم ہے اور اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ آپ اس کو عام روٹین میں بھی نا، اگر آپ کو غصہ آ رہا ہے یا کوئی بات آپ کو غلط لگ رہی ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، تو پوری تسبیح نہ بھی پڑھیں، 3 دفعہ کہہ دیں لا حول ولا قوت الا باللہ، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ جب آپ دعا مانگتے ہیں نماز کے بعد، تو میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اول ذکر اللہ کا،
کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ 3 دفعہ درود شریف پڑھنا چاہیے اور پھر دعا مانگنی چاہیے۔ آپ جب اس چیز پہ غور کریں گے، جب صحیح مسلم، صحیح بخاری پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ نماز کے بعد جب دعا مانگتے ہیں تو پہلے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کی تعریف، اللہ کی بڑائی بیان کی جاتی ہے، اللہ کے اسماء گرامی جو ہیں وہ بیان کیے جاتے ہیں، اس کے بعد درود شریف پڑھا جاتا ہے اور پھر دعا مانگی جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ جب دعا مانگنے لگے تو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین آپ نے ضرور پڑھنا ہے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر آپ نے ضرور پڑھنا ہے۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم پڑھ لیں، اور 3 دفعہ لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ 3 دفعہ پڑھ کے درود شریف پڑھ کے پھر آپ دعا مانگے، آپ دیکھیں کہ آپ کی دعا کتنی جلدی قبول ہوتی ہے اور اللہ آپ پہ کتنا مہربان ہوتا ہے۔ آپ اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں نا، اللہ کے آگے گڑ گڑا رہے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ تو مجھے توفیق دے دے، میں گناہ گار ہوں، گناہ سے بچنے کی توفیق دے دے، میرے میں ہمت نہیں ہے، اے اللہ آپ مجھے ہمت دے دے، تو اللہ پھر ہمت دے دیتا ہے۔ اور اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے آپ لا حول ولا قوت الا باللہ کہہ دیا کریں۔ اللہ آپ کو نا اپنے کنٹرول میں لے لیتے ہیں اور گناہوں سے اللہ تعالیٰ آپ کو بچا لیتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔